السلام علیکم دوستو، آج میں حاضر ہوں ایک بہت ہی زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ دوستو، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن ہسٹری کا سب سے بڑا جینیس تھا۔ اتنا جینیس کہ وہ اکیلا ہی ہزاروں سائنٹسٹ سے زیادہ دماغ لڑا سکتا تھا۔ جو چیز ہم انسان سمجھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آئنسٹائن نے سوچی بھی، سمجھی بھی اور اس کو پوری دنیا کے لیے آسان بھی بنایا۔ البرٹ آئنسٹائن ایک فزسسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc² اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے لاز بنا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا، اور اسی وجہ سے ان کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ ان کی ایکسٹرا آرڈنری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے پاس ایک اسپیشل برین ہے جو عام انسانوں سے کافی زیادہ مختلف ہے۔ اس بات کا خود آئنسٹائن کو بھی اندازہ تھا، اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کے کسی بھی حصے پر ریسرچ کی جائے، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی انسٹرکشنز دے رکھی تھیں کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ 18 اپریل 1955 کو پرنسٹن ہاسپٹل میں جب آئنسٹائن کا انتقال ہوا تو آٹوپسی کے لیے یعنی موت کی وجہ جاننے کے لیے جو ڈاکٹر آیا، اس نے چپکے سے آئنسٹائن کا برین نکال لیا، کیونکہ اس کو یہ جاننے کی کیوریوسٹی تھی کہ دنیا کے سب سے بڑے جینیس کے برین میں آخر ایسا ہے کیا۔ ناظرین، آئنسٹائن کا برین چرانے والے ڈاکٹر تھامس ہروی تھے، جن کو اپنے ساتھ ہونے والے انجام سے زیادہ اس اسپیشل برین کو اسٹڈی کرنے میں دلچسپی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب پرنسٹن ہاسپٹل کو ڈاکٹر ہروی کی اس حرکت کا پتہ چلا تو ان کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن ڈاکٹر ہروی آئنسٹائن کے بیٹے ہینز آلبرٹ سے جیسے تیسے کر کے یہ پرمیشن لینے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ وہ اس کے باپ کے اسپیشل برین کے اندر چھپے رازوں سے پردہ اٹھا کر اس کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے تھے۔ اس دن کے بعد سے شروع ہوا اس برین کا ایک لمبا ترین سفر۔ ڈاکٹر ہروی ایک پیتھولوجسٹ تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے۔ یہ ان کا صرف خیال تھا کہ وہ اتنے بڑے جینیس کے برین پر ریسرچ کر پائیں گے۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ڈاکٹر ہروی پرنسٹن ہاسپٹل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور اپنے پیتھولوجسٹ کا عہدہ بھی۔ آئنسٹائن کا برین جو پہلے ہی ڈاکٹر ہروی پرزرو کر چکے تھے، وہ اس کو لے کر پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا لے گئے، جہاں انہوں نے برین کی کئی فوٹوز لیں اور پھر اس کو 240 چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کر ہر پیس کو الگ الگ جار میں پرزرو کر کر اپنی بیسمنٹ میں چھپا لیا، اور ڈاکٹر ہروی برین لے کر کینسس کے شہر وچٹا چلے گئے، جہاں وہ ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں میڈیکل سپروائزر کی نوکری کرنے لگے، اور یہاں وہ اپنے فارغ ٹائم میں آئنسٹائن کے برین پر خوب اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد کئی بار وہ الگ الگ جابس چھوڑ کر مختلف شہروں میں یہ برین لے کر گھومتے رہے۔ کئی سال گزر چکے تھے لیکن ڈاکٹر ہروی آئنسٹائن کے برین پر کچھ خاص ریسرچ نہ کر سکے، الٹا ان کا میڈیکل لائسنس ہی کینسل کر دیا گیا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان کو ایک پلاسٹک کی فیکٹری میں جاب کرنا پڑی۔ تب ہی انہوں نے پہلی بار ایک اچھا فیصلہ کیا کہ وہ ان کے برین کے الگ الگ حصوں کو دنیا بھر کے بیسٹ نیورو پیتھولوجسٹ کے پاس ڈیٹیل ریسرچ کے لیے بھیجیں گے، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 1955 میں برین چوری ہونے کے 30 سالوں بعد یعنی 1985 میں پہلی بار آئنسٹائن کے برین پر ایک اسٹڈی پبلش کی گئی۔ اس اسٹڈی کے بعد اگلے 28 سالوں تک اس جینیس برین پر دنیا بھر کے نیورو پیتھولوجسٹ نے کئی اسٹڈیز پبلش کیں، جس میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا برین عام انسان کے برین سے کافی ڈیفرنٹ تھا۔ سب سے بڑا ڈیفرنس برین کے کارپس کیلوسم نامی حصے میں پایا گیا۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسانی برین دو الگ الگ حصوں میں موجود ہوتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ برین کے ایک حصے میں پہلے پروسیس ہوتا ہے، اور پھر برین ہمارے جسم کے اس حصے کو سگنل دیتا ہے۔ لیفٹ برین ہمارے جسم کے رائٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین ہمارے جسم کے لیفٹ حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 90% انسانوں کا لیفٹ برین بولنے، سمجھنے، میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اور رائٹنگ کے دوران کام کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین کے پاس کریٹیوٹی، شیپس کو پہچاننے، آرٹ اور میوزیکل سکلز کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
اب آپ سب بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سب میں کارپس کیلوسم کا کیا کام ہے۔ فرض کر لیں آپ کی بورڈ پر ٹائپنگ کر رہے ہیں۔ اس دوران ہمارے دونوں ہاتھ ٹائپنگ کرنے میں بیزی ہوتے ہیں۔ کچھ الفابیٹس ہمارا سیدھا ہاتھ ٹائپ کر رہا ہوتا ہے تو کچھ الٹا ہاتھ۔ ٹائپنگ کے دوران آپ کے لیفٹ ہینڈ سے کوئی مسٹیک ہوئی تو آپ نے اپنے فوراً رائٹ ہینڈ کو استعمال کر کے اس مسٹیک کو اریز کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے رائٹ برین سے مسٹیک ہوئی تو اس نے لیفٹ برین کو فوراً سگنل دے کر وہ مسٹیک ٹھیک کروائی۔ برین کے دونوں حصے آپس میں جس چیز کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو کارپس کیلوسم کہا جاتا ہے، اور آئنسٹائن کا کارپس کیلوسم عام انسانوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی بڑا تھا، یعنی ان کا لیفٹ اور رائٹ برین کا آپس میں بہت سٹرونگ کنیکشن تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کافی کمپلیکس پرابلم اور سچویشنز کو امیجن کر سکتے تھے۔ کارپس کیلوسم کے علاوہ آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن بھی عام انسانوں سے کافی مختلف تھا، اور ریسرچرز کا ماننا ہے اسی کی وجہ سے نیورونز کا فلو کافی بہتر تھا۔ نیورونز کے اچھے فلو ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کی پاور کافی زیادہ سٹرونگ تھی۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔